الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی ایک ماہ کے اندر ہی دنیا کے حالات اس قدر بدلتے جا رہے ہیں اور دنوں کے اعتبار سے تعداد اور کاؤنٹ اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ یو این کے مطابق 193 ممالک ہیں جو کہ یو این کے چارٹر کے اوپر ہیں، اور اگر چند اور کنٹریز کو کاؤنٹ کر لیں، جس طرح ویٹیکن کا جو سٹی ہے یا فلسطین اور اس طرح کی کنٹریز کو کاؤنٹ کر لیں تو 195 کنٹریز دنیا کے بنتے ہیں، اور تقریباً پوری دنیا میں یہ وائرس کا مسئلہ پھیل چکا ہے۔ جہاں سے ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا، جس طرح یمن جیسے ممالک ہو گئے، تو ان کے اندر تو آلریڈی اتنے مسائل ہیں، بیسک ہیلتھ کیئر ہی نہیں ہے کہ وہ یہ چیک کر سکیں کہ کرونا ان کو افیکٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور 195 کنٹریز افیکٹیز کی لسٹ میں بھی آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو کاؤنٹ ہے وہ ایز آف رائٹ ناؤ 486,000 بن چکا ہے، 5 لاکھ کے بالکل قریب جا چکا ہے یہ فگر۔ جو اموات ہیں وہ بھی 22,000 کے قریب جا چکی ہیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے WHO نے چائنا سے شفٹ کیا تھا یورپ کی طرف کہ ایپی سینٹر یورپ ہوگا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ ہوگا، اور امریکہ کے اندر بھی سب سے زیادہ ڈیتھس وہ نیو یارک کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل نے ابھی چند دن پہلے جو ایک ٹی وی کے اوپر دعا کرائی تھی، اس کے اندر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تو وہ بالکل صحیح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوتوں کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور بڑی بڑی قوتیں جو ہیں وہ بالکل پریشان ہیں۔ دنیا کی آبادی کا ایسٹیمیٹ ہے 7.8 بلین، آلموسٹ ہونے والا ہے یہ فگر، اور 3 بلین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت لاک ڈاؤن کے اندر ہیں۔ ایک ایسے وائرس نے جو کہ نظر بھی نہیں آ سکتا، اس نے چند دنوں کے اندر ایک دم سے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ تقریباً دنیا کی آدھی آبادی لاک ڈاؤن کے اندر ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی مینجمنٹ کی قلت ہو گئی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ادارے ہیں تمام ممالک کے اندر وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں جسے کہتے ہیں پھولے ہوئے ہیں، بالکل وہ کیفیت ہوئی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 155، 156، 157۔ یہ آیت ویسے تو بہت عام تلاوت ہوتی رہتی ہے، ایک بہت کامن آیت ہے، لیکن جو حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تفسیر اگر اب ہوگی نا، کہیں کوئی ریکارڈنگ کرے گا تو ان حالات کے حساب سے یہ آیت کی تفسیر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِهِمْ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں لازماً اچھی طرح آزمائیں گے، ہم تم لوگوں کو خوف سے، بھوک کے خوف سے، مال ضائع ہونے کے خوف سے، جانوں کے ضائع ہو جانے کے خوف سے، پھلوں کے اور جو آؤٹ پٹ ہے ان سب کے ضائع ہو جانے سے ہم تمہیں اچھی طرح آزمائیں گے۔ اس وقت دیکھیں جان کا خطرہ ہے، وہ لوگ ایک دوسرے سے مل تک نہیں رہے، کمیونٹیز نے ملنا چھوڑ دیا ہے، نمازیں جو عبادت گاہیں وہ تمام بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک طرف تو وہ شیطانی راستے بھی بند ہوئے کہ سینماز بند ہوئے ہیں، یا اس طرح کے جو نائٹ کلبز ہیں وہ بند ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرکز ہیں وہ سارے بند ہیں، اور فوکس جو ہے وہ اس وقت اس طرح ہو گیا ہے کہ بالکل لوگ محصور ہوتے جائیں، سب کچھ شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، ہم شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم انسان، گورنمنٹ خود شٹ ڈاؤن کی طرف جاتے جا رہے ہیں، کس طرح سے بالکل کہتے ہیں منیمائز کر دیا اکانومی کو۔ اربوں کے حساب سے پیسہ بالکل اس فیک اکانومی سے ضائع ہو گیا ہے، ایک دم سے پیسہ اڑ گیا ہے، جو سٹاکس کے اندر اور جو باقی فارمز کے اندر ہوتا ہے وہ سارا پیسہ اڑ گیا، اور ٹریلینز اور بلینز کے اعتبار سے ممالک جو ہیں وہ اپنے ریلیف فنڈز اناؤنس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک دم سے پیٹرول کی قیمتیں کم، بلز کے اندر انسٹالمنٹس، اور کس طرح سے ایک دم سے ہم لوگوں نے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ کمپنیز بڑے بڑے نام، ورلڈ نمبر 1 ایئر لائنز، ایمریٹس، اتحاد، انہوں نے امیجیٹلی اناؤنس کر دیا کہ سٹاف کو وداؤٹ پے چھٹیاں دے دی ہیں، 50% سیلریز دیں گے، تو کہاں چھوٹی چھوٹی کمپنیز کہاں سٹینڈ کرتی ہیں کہ وہ ایک دم سے جو پیسہ جو اتنا زیادہ تھا وہ ایک دم سے غائب ہو گیا دنیا سے، اور اس طرح کا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اب فوڈ کی جو مال کی اشیاء ہیں، جس طرح ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آٹا لینے گئے ہیں اور آٹا مارکیٹ میں مل نہیں رہا، حالانکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، اور ان حالات کے اندر جو آج کل کے حالات دنیا کے ہو گئے ہیں اس میں زیادہ بہتر جو سروائیو کر سکتی ہیں کنٹریز وہ ہیں جن کے اندر ایگریکلچر کوئی بیس ہے،
وہ کنٹریز جس طرح کچھ عرب ممالک ہیں یا جس طرح کی بالکل ہی جو اسکینڈینیوین کنٹریز جو آئی ٹی کے اوپر چل رہے ہیں، وہ کنٹریز جہاں پر ایگریکلچر ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ وہ امپورٹ کرتے ہیں، وہ اس وقت اس کا سب سے برا فیس کر سکتے ہیں اسے آنے والے دنوں کے اندر اگر انہوں نے پراپر اس کو مینیج نہ کیا۔ تو پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی اگر ایک دم سے افراتفری پیدا ہو رہی ہے، قلت ہو رہی ہے، تو بھوک کا خوف روک کے رکھنا پڑے گا، مینیج کرنا پڑے گا گھر کے کھانوں کو، ریسٹورنٹ سے وہ تو دور کی بات، لیوش لیونگ دور کی بات، ایون یہ مینیج کرنا پڑے گا کہ جو گھر کی روٹی ہوگی ہر ایک کو وہ مناسب بن سکے۔ فالتو روٹی بننے کا اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اب لیوشلی آپ کچھ کھا سکیں، کفایت کرنی پڑے گی کم چیزوں پہ، جان جانے کا خطرہ ہے، پھل جو لگ چکے ہیں اور ان کی سپلائی نہیں ہوگی تو وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کا خطرہ۔ تو یہ آیت جو ہے یہ پوری تفسیر کے ساتھ اگر نظر آ رہی ہے تو ان حالات میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ اس لیول کا پینڈیمک آج تک کبھی نہیں ہوا، پوری دنیا میں آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ پوری دنیا اس طرح لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ اور اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کس طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے ان تمام چیزوں سے، وبشر الصابرین، لیکن جو صبر کرتے رہیں گے، اسٹریٹ فاسٹ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، وہ لوگ ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ پریویل کریں گے۔ پریویل اس معنی میں نہیں لازمی کہ بس ہم بچ جائیں گے، ہمیں کھانا ملتا رہے گا پھر بھی، یا ہم لوگ اس میں سے نکل آئیں گے اور ہمیں بیماری نہیں لگے گی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اور یہ اینڈ رزلٹ جو نکلے گا، کیونکہ پچھلے والا جو ریکارڈنگ تھی اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایسے حالات جو ہیں وہ ایک مومن کے لیے شہادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی کی اس میں فوت ہو گیا کوئی ان حالات کی وجہ سے تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہا اس کے لیے پھر بھی وہ کامیاب رہے گا، چاہے دنیا میں وہ بیمار بھی ہو گیا وہ، لیکن جو ایک آزمائش کا وقت آیا تھا اس میں وہ نکل گیا۔ اور اسی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے، کون سے صابر لوگ، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ جن کے اوپر جب کبھی بھی کوئی زندگی میں کوئی پریشانی آیا کرتی تھی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے لیے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہم بچ نہیں سکتے، لہٰذا اصل فکر جو ہے وہ آخرت کی فکر ہے۔ اصل پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اعمال مناسب ہیں کہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، آخرت کے نزدیک، اور اس اعتبار سے ہم لوگ بالکل ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ یاسر قاضی نے ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو لیکچر کے اندر بہت مناسب بات کی تھی یہ والی کہ یہ وقت مل گیا ہے، اس حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اپنی وصیت کیا کرو، کوئی 3 راتیں ایسی نہ گزریں کہ وصیت کر کے جایا کرو۔ آلدو یہ وصیت کا معاملہ وراثت سے پہلے والا تھا، لیکن واقعی جب ہم لاک ڈاؤن میں ہیں اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں، واقعی نظر ثانی کر کے دیکھیں کہ ہم کیا کرتے آئے ہیں آج تک، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر توبہ کریں۔ موقع ہے قرآن پڑھنے کا کہ آگے پیچھے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہوتا تھا تو اب وقت ہے ہمارے پاس، اب ذکر کرنے کا وقت ہے، اب آرام سے گھروں میں نمازیں پڑھنے کا بھی وقت ہے، اور کاروبار کے اندر جو ہم نے گڑبڑ کی ہوتی تھی اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کا وقت ہے، کسی کا حق مارا تھا اس کا بھی وقت ہے کہ ہاں واقعی ابھی موقع ہے، ہم اسے رابطہ کر کے معافی مانگ سکتے ہیں اس سے۔ دوبارہ سے کسی کے ساتھ اگر جھگڑا کیا تھا اور ہم نے قطع تعلقی کی تھی تو قطع تعلقی ختم کرنے کا بھی یہ موقع ہے، یہ وقت ہے ہمارے پاس ابھی۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی اس چیز کو کوٹ کیا تھا کہ اپنے اعمال اس طرح تصور کریں کہ اگر اس سے حادثے میں میری موت واقع ہو جائے گی تو کیا میں پیچھے سب کچھ ٹھیک کر کے جا رہا ہوں، سب آل اوکے ہے، میرے جو وارث ہوں گے ان تک بھی چیز مل جائے گی۔ تو بیسیکلی یہ ایک اپرچونٹی مل گئی ہے کہ تیاری کر لیں، بہت سیریس ہو کے سوچ لیں اور تیاری کر لیں اگلی زندگی کے لیے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے تھے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کہ صلوات من ربہم و رحمہ، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ جن لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا وہ کبھی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم سے کبھی بھی یہ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ پچھلی ریکارڈنگ کے اندر ذکر ہوا تھا مساجد کے اندر خاص طور پہ حرم کا اور مدینہ کا ذکر ہوا تھا، اور ابھی کل کی شاید خبر ہے کہ سعودی عرب نے بھی مکمل لاک ڈاؤن کا اناؤنس کیا ہے کہ مکہ، مدینہ، ریاض، ان تینوں کو مکمل طریقے سے ان کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا، اور مسجد نبوی بھی بند ہوئی ہے۔ سائملٹینیسلی دونوں مسجدیں بند ہونا یہ شاید بہت ہی ریئر ہوگا،
مسجد اقصیٰ تو حالات ہی ایسے رہے ہیں جو میں باقی اس میں ریکارڈنگ میں بھی ذکر کرتا رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر تو بہت حالات ڈیفرنٹ آتے رہے ہیں، لیکن مکہ مدینہ میں سائملٹینیسلی ایسا کبھی ہونا یہ بہت ریئر ہے، یہ بہت ریئر ہے۔ تو اس کے اندر میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ جو متفق علیہ ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ مدینہ کو محفوظ رکھیں گے طاعون سے بھی اور دجال سے بھی۔ اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا ہے لیکن اسباب انسان ہی اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو مرضی قرآن کو کاپی پیسٹ کر کے پرنٹ کرتے جائیں اور کسی ادارے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے اس کو پروف ریڈ کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، پرنٹنگ کے اندر ٹائپنگ کے اندر کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی۔ نہیں، سارے ادارے بھی چیک کریں گے، کوئی رسپانسبل بندہ ہوگا، جو قرآن ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ مینشن بھی ہوتا ہے کہ اس کو کس نے چیک کیا ہے، کس نے پروف ریڈ کیا ہے، تو اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔ اس طرح ہی مدینہ کے اندر وبا نے نہیں آنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اسباب ہم ہی اختیار کریں گے اس کے لیے۔ مکہ ویران جو ہے، خالی جو ہوا ہے، اور اب جو خبر آ رہی ہے ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے کہ شاید حج نہیں ہوگا۔ سعودی اتھارٹیز نے اس کے اوپر ایک ہنٹ بھی دے دیا ہے کہ کوئی ہوٹل ریزرویشن نہ ہو، کوئی کمپنیز ایجنسیز نہ کریں۔ حج کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، پہلے اس حدیث کے اوپر ہم کلیئر کر لیتے ہیں دوبارہ سے جو پہلے ذکر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح بخاری کی حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب کے حالات کو بیان کرتے ہوئے یاجوج ماجوج کے نکل جانے کے بعد بھی حج اور عمرہ جاری رہے گا، لوگ حج عمرہ کرتے رہیں گے۔ اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یاجوج ماجوج والے لیکچر میں ایکسپلین کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں اور اس کے باوجود حج اور عمرہ ہو رہا ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج جس فساد کے اوپر ہیں، سیکولرزم ان کا مذہب ہے، سیکولرزم ان کی تھاٹ ہے، ان کے لیے ایک طرح کا ریلیجن کا لیول رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق، اس تھاٹ کے مطابق حج عمرے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ڈائریکٹ بھی کنٹرول آ جائے امریکہ کے ہاتھ میں، سعودی عرب کا اللہ نہ کرے، تو تب بھی وہ حج عمرے کو نہیں روکیں گے، اس کے اوپر پابندی نہیں آئے گی۔ یہ ان کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یاجوج ماجوج حج عمرے کے اوپر بار نہیں لگائیں گے جبکہ قوت وہ رکھتے ہوں گے کہ وہ اس کے اوپر پابندی کر سکیں۔ لیکن پھر قیامت کے نزدیک حج ترک ہو جائے گا۔ یہ ٹیمپرری بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آیا، ابھی تو امام مہدی کا وقت بھی نہیں آیا، ابھی تو اسلام کا جو دوبارہ سے نشست ثانیہ ہے وہ دوبارہ سے نہیں ہوئی ابھی تک۔ اس لیے وہ جو بات ہے کہ جو مستقل طور پہ حج نہیں ہوگا، وہ یہ اس حدیث کے اندر ذکر نہیں ہو رہا، وہ بالکل قرب قیامت کا واقعہ ہوگا کہ اب حج بالکل ترک ہو جائے گا۔ یہ ایک ٹیمپرری ہوگا۔ تاریخ کے اندر بہت دفعہ استوا ہوا ہے کہ حج کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس آئی ہے۔ ابھی کرنٹ سینیریو کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی جہاں پہ جو سٹرینتھس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حاجیوں کو یا حج کو اور عمرے کو وہ مینج بہت اچھی طرح سے کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک سجیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، عالم اسلام میں سے دنیا سے باقی کوئی اور فلائٹس نہ آنے دیں، انٹرنیشنل فلائٹس نہ آئیں، لیکن لوکل ود ان سعودی عربیہ اسکریننگ کر کے ایک بہت ٹف کرائٹیریا بنا کے اسکریننگ کر کے حج کو چھوٹے اسکیل پہ کر لیں، لاکھوں میں نہ لے کے جائیں، چند ہزاروں میں رکھیں، لیکن حج کو یہ کہہ دینا کہ اس سال حج ہی نہیں ہوگا، منی کے خیمے بھی ویران رہیں گے اور مزدلفہ میں بھی کوئی نہیں جائے گا، عرفات میں بھی کوئی نہیں جائے گا، کوئی دعا نہیں کی جائے گی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی۔ اس کو بہت لیمیٹڈ اسکیل پہ اور انٹرنل رکھ لیں۔ سعودی عرب صرف اپنے چند لوگوں کو، چند ہزار لوگوں کو الاؤ کرے، بہت چھوٹا اسکیل کر لیں، 5000 کر لیں اسکیل، 10,000 کا اسکیل کر لیں، اسکریننگ کے بعد وہ کریں گے۔ بالکل یہ کہہ دینا کہ ہم نے دروازے ہی بند کر دینے اس کے، یہ ایک بہت زیادہ اوور شوٹ ہو جائے گا۔ یہ ویسے تو عام مساجد کے اندر بھی ہے کہ اب آہستہ آہستہ کر کے مسجدیں جو ہیں وہ بند ہوتی جا رہی ہیں۔ ہماری اپنی مسجد میں ابھی رائٹ ناؤ ظہر کی نماز کے بعد یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ بہت پریشر ہے کہ اس کو بند کیا جائے، تو اب کیا کریں ہم لوگ، بند کریں نہ کریں؟ ماضیوں سے رائے لی جا رہی تھی کہ سب کی کیا رائے ہے، تو ان میں سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ بالکل بند کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ماسک کو لازم کر لیں، ہاتھ دھوئے جو بھی آیا اندر، اور صفوں کے اندر بھی بڑے بڑے گیپس کریٹ کر دیں۔ نماز نہ پڑھنے سے شاید بہتر ہوگا کہ اس طرح کی کوئی اڈاپٹ کر لیا جائے۔
تو اگر مینیج کرنا چاہے سعودی عربیہ تو اس کو مینیج کر سکتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور وہ ان کا پاسٹ بھی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کم سے کم حج عمرے کی وہ بہت بہت بہتر ہے۔ جو ڈیولپنگ کرائسز ہیں ان کے اندر یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ ایک لاک ڈاؤن ہمیں بھی پاکستان میں کرنا چاہیے، جس طرح سندھ نے اناؤنس کیا ہے۔ تو لاک ڈاؤن اس میں پرائم منسٹر کی بات اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ لاک ڈاؤن کہہ دینا آسان ہے، لیکن پولیس اور فوج اتنی نہیں ہے کہ ہر گلی محلے کے اندر کھڑے ہوں اور لاک ڈاؤن کر رہے ہوں۔ البتہ اس کو فیزز میں ضرور کیا جا سکتا ہے، ایک ایریے سے سٹارٹ کیا جائے لاک ڈاؤن کو اور وہاں پر اس کو کنٹرول کیا جائے، انفورس کروائیں، کنٹرول کریں اور آگے موو کرتے جائیں۔ جن شہروں کے اندر بالکل بھی کوئی ابھی تک نہ کوئی رپورٹڈ ہے نہ کوئی ایسا ایشو ہے، ان کے ان آؤٹ کے راستے بند ہو جائیں، بالکل اس حدیث کے مطابق جو پوری پچھلی کلاس کے اندر یا پچھلی ریکارڈنگ کے اندر جس کا ذکر ہوا تھا کہ جہاں پر وبا آ جائے نہ وہاں پہ کوئی جائے اور نہ وہاں سے ادھر کے لوگ اس کو جگہ کو چھوڑ کے کہیں نکلیں۔ تو اسی طرح جو سیف علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی آگے سے مت نکلیں اسے چھوڑ کے، ود ان دیٹ سٹی پابندیاں نہ کی جائیں، اور جو میجر جو ایپی سینٹرز ہیں ود ان پاکستان ان کے اوپر زیادہ سختی کے ساتھ کیا جائے، شہروں کو اور علاقوں کو آئسولیٹ کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے بعد جس طرح ڈیٹا انالسٹ ٹولز ہوتے ہیں اس طرح ٹولز کے حساب سے سافٹ ویئر اور آئی ٹی کو استعمال کرتے ہوئے انالائز کیا جائے اور پھر کلیئر آؤٹ کیا جائے کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا اور وہاں پر پریکاشنز بھی چل رہے ہیں، تو ادھر کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے۔ ایک ساتھ ایک وقت میں لاک ڈاؤن کرنا مشکل ہوگا، ناممکن ہوگا بلکہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قلت والا معاملہ ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے تو ایک پیکج اناؤنس کر دیا۔ یہ پیکیجز اس طرح کے نہیں ہوتے کہ گورنمنٹ نے ایک خزانہ تھا اور وہ نکال دیا، بلکہ جب پیٹرول کو 15 روپیز کم کر دیا تو ایکسپیکٹڈ جو سیل ہونی تھی اس میں جو لاس ہوگا وہ پیکج کا حصہ تھا۔ اس طرح سے یہ پیکیجز اناؤنس ہوتے ہیں۔ یہاں پر وہ جو ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے یا اصل روح کیا ہے اس کے اندر ایک حدیث میں نے بیان کی تھی، صحیح بخاری کی کتاب الوصایا کے اندر ہے، کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تمہارے پاس صحت بھی ہے، تمہارے پاس لالچ بھی ہے اور تمہارے پاس غربت کا خوف بھی ہے، اس کے باوجود تم صدقہ کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ والی حدیث یہاں پر اپلائی ہوگی کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ ضرور اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر خیال رکھیں، لیکن ایک دم سے جذبات میں آ کے اور سبھی کچھ ابھی سے قربان کر دینا اور ایک دم سے لے کے سب کچھ بانٹ دینا، کیونکہ کرائسس ابھی آئے نہیں ہیں وہ والے، ابھی تو ہفتہ 10-20 دن گزرے ہیں، ابھی تو آگے جا کے کرائسس آئیں گے جب سیلریز آگے لوگوں کو نہیں ملیں گی اور دہاڑ نہیں چل رہی ہوگی لوگوں کی، تب جا کے وہ ڈیولپ ہوں گے کرائسس۔ اس لیے سمجھداری یہ ہوگی کہ ایک دم سے سارے وسائل اپنے ضائع نہ کر دیں، بلکہ اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ روک کے کریں۔ یہ بات کئی مہینوں پر بھی پھیل سکتی ہے اور سال کے اینڈ تک بھی حالات چل سکتے ہیں، لہٰذا اسی کے اعتبار سے اس کو پلان آؤٹ کیا جائے۔ لاک ڈاؤن اگر گورنمنٹ نے کیا بھی ظاہری بات ہے کہ مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ جب سب کچھ کھولنا پڑے گا، اب اس سے زیادہ فردر ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا اسے، اور رسک لینا پڑے گا پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز کنٹرول میں نہ آئی۔ اسی لیے فل مائٹ کے ساتھ ابھی اس کے اوپر ایکشن کر لینا وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ ریئیکٹیو اپروچ ہو کہ پہلے ایک دفعہ مسئلہ پھیل جائے اس کے بعد ریئیکشن کے اندر دیکھیں گے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے اس کے اندر۔ کرونا جیسی وبا جو ہے یہ مین میڈ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، آزمائش ہے، یہ کیا سینیریو ہے؟ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے دنیا کے اندر پچھلے اتنے سالوں کے اندر، یمن کے اندر دیکھیں کیا کیا، سعودی عرب، UAE، ایران نے مل کے کس قدر ظلم کیا، کشمیر کے اوپر کیا ہوتا رہا اتنے مہینوں کے اندر جو لاک ڈاؤن کے اندر وہ تھے، جو فلسطین کے اندر ہوتا آیا اور ہوتا رہا اتنے عرصے سے، جو کچھ شام کے اندر ہوتا رہا، اور اس کے اوپر پوری دنیا جو ہے وہ صرف ایک خاموش ایک آڈینس کی طرح بیٹھی رہی ہے، جو کچھ چائنا کے اندر ہوتا رہا مسلمز کے ساتھ ایتھنک کلینزنگ کے نام کے اوپر، اور جس حد تک وہ جاتے رہے ہیں، جس طرح کی ویڈیوز آتی رہی ہیں کہ زبردستی جو ہے وہ لڑکیوں کی شادی، مسلمان لڑکیوں کی شادی ایتھیسٹ یا کرسچن یا دوسرے مذاہب کے جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ کر دی گئی ہے، یا جس طرح زبردستی جو ہے وہ شراب پلائی جا رہی ہے، امام مسجد کو زبردستی کہا جا رہا ہے کہ نہیں اب ہم میوزک پلے کریں گے، یو ہیو ٹو ڈانس آن دا میوزک، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ لیکن اس قدر حد تک وہ گئے، اور ہماری طرف سے کیا تھا، پاکستان نے کیا کیا، باقی مسلم امت نے کیا کیا، اس طرح کے جو بھی ظلم ہوتے آ رہے تھے
صرف 2015 سے لے کے اب تک یمن کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ نہیں جی ریسٹرینٹ دکھائے، سعودی عرب ریسٹرینٹ دکھائے، ایران ریسٹرینٹ دکھائے. شام کے لیے ہم نے کیا بولا کشمیر کے لیے سوائے تقریروں کے اور ٹویٹس کے علاوہ؟ اور ہم نے ایکچولی کیا کیا کشمیر کے لیے؟ کیا ظلم اس طرح ختم ہوتا ہے؟ ظلم کو یہ تو کچھ پتہ نہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے جو ان لوگوں کی آہ و پکار تھی، جن لوگوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا تھا، جن سے زندگی کی چیزیں محروم کی گئی تھیں، جن کو ہر وقت موت کا خوف تھا، کیا پتہ یہ ان کی بد دعائیں ہیں جو ہمارے اوپر، پوری دنیا کے اوپر آئی ہیں. پوری دنیا نے جس طرح ظلم کو ہونے دیا اور کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول پیدا کر دیا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس سے وہ گزر رہے تھے پورا مزہ جو ہے وہ پوری دنیا اس کا چکھ کے دیکھے. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر وہ سب کچھ جو ہے وہ اعمال کا نتیجہ ہے. ایک عذاب آیا کرتا تھا قوموں کے اوپر جو انبیاء اور رسولوں کے دور کی بات تھی، اور وہ عذاب کیسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک برائی کے اندر بڑھ چکے ہیں، شرک اور کفر یا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا وہ ایک الگ جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈ آنز بھی ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یا بدکاری کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، یا ظلم کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کے اوپر رسول بھیجتا تھا ایز اے لاسٹ آپشن، اور اگر وہ قوم نہیں مانے گی تو پوری قوم کو ختم کر دیا جائے گا. وہ قوم کا ختم کرنا، وہ قومیں جو تباہ و برباد ہو گئی تھیں، ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ وہ رحمت تھی کہ ایک برائی پیدا ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو وہیں پر ختم کر دیا. جو ہومو سیکسولیٹی کی برائی قوم لوط کے ہاں آئی تھی، جہاں پر لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور اس قوم باز نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس 4000 سال پہلے پرانی تاریخ تب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. تو وہ گند جو تھا، وہ برائی تھی، وہ اور آگے نہیں پھیلی. یہ قومیں بالکل اس طرح بن گئی تھیں جس طرح کوڑا ہوتا ہے کہ اس کو آگ لگائی جائے گی، اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا، ورنہ ادروائز وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. ان کا سروائیو کرنا جو ہے وہ اور بیماریاں پیدا کرے گا. تو اسی طرح ہی 3 قسم کی گناہ، 3 قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جن کے بارے میں حدیث کے اندر جو ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں عذاب دیتا ہے اس کے اوپر. آخرت میں تو ہر ایک نے اعمال کا نتیجہ دینا ہی دینا ہے، لیکن حدیث کے اندر یہ 3 قسم کے ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر ہی پکڑ آتی ہے. طبرانی کی حدیث ہے 462، اور حاکم نے بھی اس حدیث کو مینشن کیا ہے 2261. صحیح درجے کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی جب یہ اس چیز کو ناپسند کیا تھا کہ اس چیز کی خرید و فروخت ہو جس کا ابھی تک پھل نہیں آیا اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوئی، اس چیز کی خرید و فروخت کو منع کیا تھا. اس کے اوپر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا، جب زنا کھل کے عام ہو جائے، والربا، اور ربا بھی عام ہو جائے، فی قریۃ، کسی بستی، کسی قوم، کسی نیشن میں زنا عام ہو جائے اور ربا عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے پھر اپنے آپ کو مستحق کر دیتی ہے. جس قوم میں جب سود عام ہو جائے، ربا عام ہو جائے، اور جس قوم میں بے حیائی اس حد تک ہو جائے کہ وہ زنا کے لیول تک چلی جائے، صرف باتوں میں اور کلپس میں نہیں، زنا کی حد تک عام ہو جائے یہ باتیں، جب تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قوم، وہ علاقے، وہ بستی جو ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سودی اکانومی کو گلوبلائز کر دیا. پوری دنیا کے اندر کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو اس سے بچا ہوا ہو. یہ وہ گناہ ہے، واحد گناہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس ڈائریکٹ یہ بات کی تھی کہ حرب من اللہ و رسولہ، جنگ کے لیے پھر اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی. نہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمان رحیم والی بات ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شفاعت والی بات ہے. یہ اس قدر گندا گناہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ اعلان جنگ کے برابر ہے یہ. اور دوسری طرف احادیث کے اندر کیا فرمایا ہے کہ سود کے جو مختلف درجے ہیں ان کے اندر سب سے ہلکا درجہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایسرھا ان ینکحو رجل امہ، کہ سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی ماں کے ساتھ نکاح کر بیٹھے. سب سے ہلکا درجہ سود کا اس قدر برا ہے. یا ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ جان بوجھ کے 1 دینار بھی کنزیوم کرنا، 1 درہم بھی کنزیوم کرنا، جان بوجھ کے، شعور ہے آپ کو کہ یہ سود ہے یہ، تو وہ
36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ایک گناہ جس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر کے برا بھلا کہہ دیا، اس قدر ایکسپلین کر دیا، اور ہم نے اس کو پوری دنیا کے اندر عام کیا ہوا۔ پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان بھی اس کو فالو کر رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، اور جس ادارے نے پوری دنیا کے اندر اس کو ری انفورس کیا ہوا ہے، ورلڈ بینک نے، IMF نے، ہم نے پورا ملک کی اکانومی ٹھیکے پہ انہی کو دے دی، انہی کے ایڈوائزرز ہوں گے، وہی اس اکانومی کو لے کے چلیں، اور ہم لوگ اتنے ناہلائق ہیں کہ ہم لوگ اکانومی تک کو نہیں لے کے چل سکتے، اور پوری جو سودی معیشت ہے اس کو انہوں نے گڑھ دیا اس کو۔ تو پھر کیا ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی اور دعائیں قبول ہوں گی، جب ہماری طرف سے اعلان جنگ گئی ہے؟ اور کون نہیں جانتا اس بات کو؟ کون نہیں جانتا؟ خالی توبہ کی تسبیح پھیرنے سے نہیں کوئی حل ہوگا مسئلہ، جب تک یہاں پہ ہم اس چیز کو بہتر نہیں کریں گے۔ اور ہم لوگ تو ابھی کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، ویسٹ کو بہت زیادہ، یورپین کنٹریز کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے عورت مارچ ہوئی تھی، اور اس طرح کے لوگو اور سلوگنز کے میرا جسم میری مرضی، تو جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ کس حد تک گئے تھے؟ چند سال پہلے جس کو میں نے ذکر کیا تھا ویلنٹائن والے لیکچر کے اندر، کہ وہاں پہ LGBT کی ایک وہ چل رہی ہے، ہر طرح کا جو سیکس ہے وہ الاؤڈ ہے، ہر طرح کا، اسٹریٹ ہوں، ٹرانسجینڈرز ہوں، بائی سیکشولز ہوں، گیز ہوں، لیسبینز ہوں، جو مرضی ہو، ہر طرح کا مکمل آزادی۔ وہاں پر بھی بات نہیں بس ہوئی، تو اگلے سٹیپ پہ کیا چلے گی؟ LGBT+، کہ اس میں اور بھی اب شیڈز ایڈ ہو گئے ہیں، اس رینبو کے اندر اور بھی شیڈز ایڈ ہو گئے ہیں۔ تو جہاں پر جس طرح اس حدیث کے اندر آیا کہ جس طرح ایک بستی کے اندر یہ آ جاتی ہے 2 برائیاں، تو وہ اپنے آپ کو مستحق کر دیتی ہے، وہ ڈیزرو کرتی ہے اب اس عذاب کو۔ تو کہاں پر یہ پوری دنیا میں یہ مصیبت آ گئی ہے، وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس عذاب کو ڈیزرو کرتی ہے۔ ایک اور گناہ جو اللہ کے عذاب کو کال کرتا ہے، بلاتا ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ ڈس رسپیکٹ، وہ ہے والدین کے ساتھ بدتمیزی، اور رشتہ داروں کے ساتھ بالکل قطع تعلقی اور رشتہ داری خراب کرنا، اس کو ڈسریگارڈ کرنا۔ ادب المفرد کے اندر، جو کہ امام بخاری نے لکھی ہے کتاب، مینرز کے اوپر کتاب ہے، اس کی صحیح روایت ہے 591۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامہ، ہر طرح کا جو گناہ ہے اور جو غلط کام ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈیفر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹالتے رہتے ہیں یوم قیامت تک، الا بغیہ، سوائے یہ کہ کوئی بغاوت کے اوپر اتر آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ ہی نہیں ہے، بالکل بغاوت پہ اتر آئے، ماں باپ کے ساتھ رسپیکٹ اور ان کا ادب اور اس کا بالکل ڈسریگارڈ، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ جب اس حد تک بغاوت اس تک بڑھ جائے، وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ بہت برا سلوک، ڈس اوبے کرنا والدین کو، اور والدین کے ساتھ بالکل کہتے ہیں کہ آخری حد تک چلے جانا کہ کوئی پرواہ نہیں کرے کہ ان کا کوئی ریگارڈ رکھا جائے، اس حد تک جب چلے جاتے ہیں، باقی تمام معاملات اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس سے پہلے کہ موت آئے، کوئی نہ کوئی ریفلیکشن اس کے اعمال کی دنیا کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ زیادہ ایکسپلین کیے بغیر یہی اعمال کو صرف نظر ڈال کے دیکھیں تو واقعی پوری دنیا کے اندر یہ رنگ چڑھتا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ رنگ چڑھ رہا ہے، زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدھا کرنے والا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ لوگ تسبیح پڑھتے رہیں، یا جس طرح نئے طریقے نکال لیے ہیں کہ جی اذان ہونے شروع ہو گئی ہے رات کے وقت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس روایت کو کوٹ کیا جا رہا ہے، کنز الاعمال کی جو 5000 نمبر حدیث جس کو کوٹ کیا جاتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے، وہ حدیث کے بارے میں حکم تو پڑھ لیا جائے پہلے کہ اس کو حدیث کو ہی کہا گیا ہے کہ من گھڑت حدیث ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہی نہیں کہی۔ ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث کے جس کی پروف کرنا کہ سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی کہ نہیں ملتی، اس میں بہت ڈاؤٹ ہو گیا، یہ حدیث ہی دوسرے لیول کیا۔ ایک اور حدیث جو آدم علیہ السلام کو ریلیٹ کر کے کہ جب ان کو اتارا گیا دنیا میں تو پھر خیر و برکت کے لیے جبرائیل کو بھیجا گیا کہ وہ اذانیں دیتے رہیں اور دنیا میں اذان دیتے رہیں۔
جبکہ یہ قرآن کی آیت کی خلاف ہے یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بھیجا تو آدم نے توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کیا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے ہی جانوں کے اوپر بہت ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، درگزر نہ کیا، تو ہم تو بہت زیادہ خاسرین میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہی بات ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر رہے ہوں، جس طرح سے آدم نے کی تھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی سود میں پڑ گئے، بدتمیزیوں میں ہم پڑ گئے، بے حیائی میں ہم پڑ گئے، اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا، آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑا، اپنے ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو بہت خسارہ اٹھائیں گے۔ جس طرح آدم نے لمبے عرصے کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی تھیں، اس طرح دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور جو تیسری روایت ہے جس کے بارے میں اذان کا ذکر آتا ہے، اس کے اندر بھی اس کا اصل اگر مفہوم وہ بھی ضعیف حدیث ہے، لیکن اس کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت بے وقت کی اذانیں دیتے رہو۔ اس میں یہ ہے کہ اذان جب ہوتی ہے، یعنی کہ بستی کے اندر جب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں اور لوگ نماز پڑھنے والے ہیں موجود، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب تک عذاب نہیں آتا جب تک وہاں پہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ بے وقت کی اذانیں دی جا رہی ہوں، رات کو 10 بجے اذان دی جا رہی ہے، 11 بجے اذان دی جا رہی ہے، یہ تو عجیب سے ہم نے وہ ڈھونڈ لیا۔ اصل کام ہے اس وقت گناہ چھوڑ کے توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے، معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے، وظیفوں کو چھوڑ دیں کہ کون سا وظیفہ ہونا چاہیے، کتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، صرف معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، چھوڑنا ہے۔ کاروبار کے اندر جو سود ہے وہ چھوڑیں۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس کو ٹاپ پریورٹی بنائیں کہ اگر ریاست مدینہ بنانا ہے تو پاکستان کو سود سے پاک کرنا ہے۔ اس کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈرز پہلے آئے ہوئے ہیں، پرویز مشرف کے دور کے اندر جا کے اس کو سارے کو رد کر دیا گیا تھا، ورنہ ادروائز سپریم کورٹ کی طرف سے یہ تھا کہ سود جو ہے، جو بینک انٹرسٹ دیتا ہے وہ ہے ہی سود، اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ایک اتنا ہائیسٹ لیول کا جو لا انٹرپریٹیشن ادارہ ہے، اس نے بھی اس کو انٹرپریٹ کر کے یہ کہہ دیا سکسیسفلی، لیکن ہم نے اس کو رد کر دیا، شریعہ کورٹ کی باتیں بھی رد کر دیں اور ساری آبزرویشن جو تھی ان کو رد کر دیا ہم نے، اور انفورس کیا، جان بوجھ کے اس طرح مینیپولیٹ کیا کہ اس کی ری انٹرپریٹیشن ہو سکے۔ تو یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافیاں مانگنے کا، بہت زیادہ توبہ کرنے کا، کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ وقت ہے۔ بالکل کنکلوڈ کرتے ہوئے تھوڑے سے کمنٹس جو کانسپریسی والا جو ایسپیکٹ تھا اس کے اوپر بھی ڈال دیے جائیں۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر ہے، اس نے ایک 2 منٹس 23 سیکنڈز کی آئی بلیو ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کیا ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں اس نے کیا کہا ہے۔ صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، لیکن پوری دنیا کے اندر اس وبا نے پھیلنا ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کی امیونٹی مل جائے گی، اور ایک دفعہ بس صرف جو بزرگ لوگ ہیں ان کو آپ الگ رکھیں، باقی سب لوگ ایک دفعہ گزریں گے، ہماری باڈیز انہینس ہو جائیں گی، ہم لوگ اگلے لیول کے اوپر آ جائیں گے، ہم لوگ امپرووڈ بن جائیں گے اس سے۔ ایز اف کہ یہ کوئی بات کر رہا ہے بندہ کون؟ ڈیفنس منسٹری کا جو ہیڈ ہے، جیسا میں نے پچھلے والی ویڈیو کے اندر اسرائیل ہی کے جو ایک IDF جو ڈیفنس کے انڈر جو ریسرچ ادارہ آتا ہے میڈیکل کا، اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ویکسین کی بات کر رہے ہیں کہ ایز اف کہ وہ کوئی ایک پہلے سے ایک کوئی انڈرسٹوڈ چیز تھی، تو بالکل اسی طرح ہی وہ منسٹر بات کر رہا ہے کہ جو مرضی کر لیں، ہاتھ پاؤں جتنے مرضی مار لیں، ایک دفعہ پوری آبادی جو ہے وہ اس سے ہو کے گزرے گی اور انہینس ہو کے نکلے گی، امیونٹی ڈیولپ ہوگی اور وہ نکلے گی یہاں سے۔ اس طرح کی باتیں ضرور شک پیدا کرتی ہیں۔ اور جو ان کے جو رابائی ہے، اس نے چیف رابائی نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہہ دیا پیس اوور سے پہلے، جو ان کی ایک خاص دن ہوتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی بنی اسرائیل کو، اس سے پہلے مسیح کے آنے کی پوری امید ہے کہ مسیح نے آ جانا ہے، اور اس آفت اور وبا سے جس کی پوری دنیا منتظر ہوئی ہے، تو اس نے ہمیں نکالنا ہے اس سے۔ تو کیا پتہ کہ جس طرح چال بازی کی بات ہو رہی ہے، حتمی طور پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، بہت ہی ہمارے پاس لیس انفارمیشن ہے، لیکن پوری دنیا کو ایسا پھنسا دیا جائے اگر اس وبا کے ذریعے، اور فائنینشیل کرائسس اور ہر طرح کی کرائسس میں اس طرح پوری دنیا کو پھنسا دیا جائے کہ پھر یہ تھرڈ ٹیمپل کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جو مرضی اقدام کریں اور پوری دنیا کوئی ری ایکشن نہ دے سکیں، ہر ایک کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوں، یہ جو مرضی بڑے سے بڑا پہ سٹیپ اٹھا لیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ صرف ایک تماشائی کی طرح بیٹھ کے دیکھتی رہے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو ہم لوگ بالکل اگنور نہیں کر سکتے، ان کو ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے
امت کو، پوری دنیا کو بچائے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرنے میں ہمیں کچھ شعور اور عقل دے کہ ہم کچھ اس کے لیے پروڈکٹیو کام کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔